اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وزڈم ویوز پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیکل سلیمانی۔ یروشلم تاریخی اعتبار سے ایک ایسا شہر ہے جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی تاریخ، اس کا پس منظر اور اس کو لے کر جنگیں کیوں چل رہی ہیں، بنی اسرائیل کا پس منظر کیا ہے، یہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کیا مقصد تھا، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آج یہ لڑائیاں کیوں جاری ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مسلمانوں کے لیے تو سب سے خاص وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہ تھا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج بھی یہیں سے شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی قرب قیامت کی بات آئے گی، اس شہر کا خاص ایک مقام ہے، اور یہودیوں کے مطابق چونکہ اس شہر پر سب سے زیادہ حق ان کا ہے، بیت المقدس انکلیوڈ کرتے ہوئے پورا فلسطین پہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں سب سے پہلے ہم آباد ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ سے لے کر بات شروع کی جائے، حضرت داؤد کی بات کی جائے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، یہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں اس لحاظ سے۔ اور ویسے بھی ان کو یقین ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا جو مسیحا ہے وہ یہیں سے ظاہر ہوگا۔ تاریخی اعتبار سے اس لیے چونکہ جالوت کی جنگ کے بارے میں، جالوت اور طالوت کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تابوت سکینہ کی جو ویڈیو اسپیشل علیحدہ سے بنائی تھی اس میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں انہیں نبوت ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ اللہ کے 2 ایسے پیغمبر ہیں جنہیں انہیں کیسے نبوت ملی۔ اس کے بعد جب اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا، ہیکل سلیمانی کو جب بنایا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو تھا حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بھی بن گئے تھے، چونکہ طالوت کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی تھی، تو تابوت سکینہ جس کی بہت زیادہ اہمیت تھی یہودیوں کے پاس، یہودیوں کی نظر میں، وہ اس کو سامنے ایک خیمے میں رکھتے ہوئے اس طرف منہ کر کے عبادت کر رہے تھے اس زمانے میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے تب سوچا تھا کہ اس کی حفاظت کا ایک بہترین ذمہ اس طرح کیا جائے کہ ایک قلعہ بنایا جائے اور اس میں اس کو محفوظ کر دیا جائے، لیکن یہ کام ان کی جو ہے زندگی میں وہ پورا نہیں ہو سکا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کروائی تھی، جس کی مناسبت سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 طاعون کی بیماری جو بکریوں کی گٹلیوں کی طرح تم سب میں شامل ہو جائے گی، نمبر 4 مال کی کثرت اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک بندے کو 100 دینار بھی دیے جائیں تو وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر اس سے نہیں بچ سکے گا کہ جس میں فتنہ داخل نہ ہوا ہوگا، نمبر 6 پر ہے کہ تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی جس کو بعد میں وہ ختم کر دیں گے، اور اپنے 80 جھنڈوں کے لشکر کے ساتھ ہر طرف سے وہ تم لوگوں پر حاوی ہونے کی، یعنی مسلمانوں پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے، اور ایک خون ریزی ہوگی، اور وہ خون ریزی اس قدر ہوگی، اس میں اتنا خون اور اتنی جانیں ضائع ہوں گی کہ انسان کے اگر 100 بیٹے ہیں تو 99 اس میں مار دیے جائیں گے، اور ایک پرندہ آسمان پہ اڑتا اڑتا تھک جائے گا، اور زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ اسے کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ یہ بیسیکلی وہ غزوہ ہند ہے، یہ آخری معرکہ ہے جس میں حق اور باطل میں حق واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وہ 6 نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں، اور یہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوں گی اور ضرور ہوں گی۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس القدس کا نام کیوں دیا گیا، کیونکہ اس میں بہت سے انبیاء کرام کے مزار بھی ہیں اور نیک لوگوں کا یہاں پر بسیرا بھی رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک
اور عالم اسلام کی مشہور مسجد اقصی بھی یہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس جگہ کی اہمیت کی۔ جہاں تک سنگ بنیاد کا تعلق ہے تو کعبہ معظمہ کی سنگ بنیاد کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے اولاد میں سے کسی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ بعد میں اس کی باقاعدہ تعمیر حضرت سام بن نوح رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ پھر اسی مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب تھا۔ ہیکل کی تکمیل سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کروایا۔ اور اس کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو کسی انسان نے تعمیر نہیں کیا تھا، اس کی تعمیر جنوں کے ذریعے کروائی گئی تھی۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کا ایک گروپ جو تھا اس کے سپرد یہ کام لگایا۔ ابھی اس کی تعمیر میں 1 سال رہتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آ گیا۔ اس دوران جمعے والے دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے غسل کیا، خوشبو لگائی اور عصا مبارک لے کر تو وہاں پر آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک لیا اور وہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ اچھا، اس وقت یہ تھا کہ آپ جنوں کو تھوڑا وقت بھی دیتے تھے آرام کے لیے، لیکن جب 1 سال تک آپ اسی حالت میں رہے کہ آپ دنیا سے رخصت فرما چکے تھے، لیکن جنوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ کو کہہ سکتے کہ ہمیں آرام کا وقت دیا جائے۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ عصا پر ٹیک لگائے رہا 1 سال تک۔ اچھا، اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو رات کے وقت میں کچھ وقت کی رخصت دیا کرتے تھے، لیکن اب جنوں کو تو اس بات کا نہیں علم تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں تھی کسی میں، تو اس لیے وہ جنات کا جو گروپ کام کر رہا تھا، جو گروہ، وہ راؤنڈ دی کلاک کام کرتا رہا، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ ہیکل کی تعمیر کے دوران روشنی کا اہتمام بڑے اچھے طریقے سے کیا گیا، سرخ گندک کا استعمال کیا گیا، اور اس کے علاوہ یاقوت اور موتیوں کا بہترین استعمال کیا گیا، سنگ مرمر بڑے اچھے طریقے کا استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ کوئی انسانی کام نہیں تھا، جنات اس کو کر رہے تھے، اور چونکہ اللہ کا یہ حکم تھا اور اس نے ہونا تھا، اس لیے بہت بہتر طریقے سے ہوا۔ اب جب یہ اس کی تکمیل بالکل قریب پہنچنی شروع ہو گئی تو اللہ کی شان کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا مبارک تھا اس کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، یعنی اس کو دیمک لگنا شروع ہو گئی۔ لیکن اس ایک عرصے میں جب تک وہ تھے ادھر اس حالت مبارک میں کہ آپ کی روح قبض کی جا چکی تھی، آپ کے جسم مبارک میں بالکل بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ بھی معجزے ہیں، اللہ کے نبی کی شان ہے۔ آپ کے عصا مبارک کو دیمک لگنے کی وجہ سے پھر آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ زمین پر تشریف لایا، تو لوگوں کو اور باقی سب کو پتہ چلا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ پھر اس طرح اس کی تکمیل مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد مختلف وقتوں میں یہاں پر بہت سے خادم تشریف لاتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں 4000 خدام جو تھے وہ ہر وقت یہاں پر موجود رہتے تھے، یعنی کہ بیت المقدس میں۔ ان 4000 خدام کے 70 جو ہیں وہ سردار تھے، اور ان سب کی نگرانی جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جو ہے کعبہ ہی بیت اللہ رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس کو قبلہ کا درجہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اور جتنی دیر بعد تک وہ مکہ مکرمہ میں رہے تب تک بھی بیت المقدس کو ہی قبلہ اول کا درجہ حاصل تھا۔
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مسلمانوں نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی اپنی عبادت کی۔ اس کے بعد ہجرت کے 1 سال اور 5.5 مہینے کے بعد 15 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اور اس وقت یہ فرمایا گیا کا وقت تھا اور مسجد سلمہ میں نماز ادا کی جا رہی تھی جس وقت وحی نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا مسلمانوں کے قبلہ کو کعبہ کی طرف موڑ دیا، اور حکم ہوا کہ اب سے کعبہ کی طرف منہ کر کر نماز ادا کی جائے گی، اور مسجد قبلتین آج بھی اسی مقام پر قائم ہے جہاں پر قبلہ کو تبدیل کیا گیا تھا، یعنی کہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف رخ پھیر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد چونکہ بنی اسرائیل آپس میں بٹ گئے تھے 2 گروہوں میں، اس کے بارے میں ہم تابوت سکینہ والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں، تو بخت نصر جو تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو تب مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا حملہ کرنے کے بعد۔ اس سب میں بخت نصر نے بہت سے یہودیوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایران کے کافی عرصے بعد ایران کے کسریٰ جو خسرو تھے انہوں نے دوبارہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی، اور پھر یہودیوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی، لیکن ٹائٹس جو تھا اس کے ساتھ دوبارہ بغاوت کرنے کے بعد اس نے حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے تباہ کر دیا۔ یہ 70 عیسوی تھی اور یہ روم کا بادشاہ تھا ٹائٹس، جس نے جو ہے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور شروع ہوا تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے تھے حضرت عمر کی وصیت کے مطابق، یعنی کہ ان کے حکم کے مطابق، تو وہاں پر آ کر انہوں نے رومیوں سے جنگ شروع کی۔ اچھا، رومی جو تھے وہ اس وقت 4 مہینے تک ان کی جنگ حضرت ابو عبیدہ کے لشکر سے جاری رہی۔ 5000 مجاہدین جو تھے وہ پہلے 11 دن روز آتے، روز جنگ ہوتی، دونوں سائڈوں سے تیر چلتے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوتا۔ اس کے بعد وہ جو رومی تھے وہ اپنے راہب کے پاس گئے جو ان کا بڑا مذہبی رہنما تھا، کمامہ نام تھا اس کا۔ اس کے پاس گئے اور اسے اسلامی لشکر کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے کہا اس راہب نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اگر تو یہ وحی ہے تو تم لوگوں کی اب اسی میں بھلائی ہے کہ اس سے صلح کر لو اور یہ جگہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ یہ فتح کرے گا۔ میں پچھلی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں یہ بات۔ وہ قلعے کی دیوار پہ آیا جو کمامہ تھا، اس نے حضرت ابو عبیدہ کو دیکھا اور دیکھ کر واپس چلا گیا۔ اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے، اس میں وہ اوصاف نہیں ہے، اس لیے تم لوگ جنگ جاری رکھو اور یہ جنگ چلتی رہے گی، کیونکہ یہ وہ نہیں ہے اور یہ تم لوگوں کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد 4 مہینے تک یہ جنگ جاری رہی۔ وہ دوبارہ قلعے کی دیوار پر آیا اور اس نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ تم نے جتنی جنگ کرنی ہے ہم سے کر لو، ہم بھی اپنی لڑائی جاری رکھیں گے، کیونکہ تم وہ نہیں ہو جس نے اس قلعہ کو فتح کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے پھر؟ تو اس کمامہ نے بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اس کا نام عمر ہے، عمر بن خطاب، اور فاروق کے لقب سے وہ جانا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا راہب سے کہ پھر تم سمجھ لو کہ ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، کیونکہ جس کا نام تم لے رہے ہو وہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ تو راہب نے کہا ٹھیک ہے، اگر وہی ہے تو سمجھو کہ تم لوگوں نے بیت المقدس کو فتح کر دیا، ہم بغیر کسی خون خرابے کہ بغیر کسی چون چڑا کے ہم اس کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس کا جزیہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو عبیدہ نے ایک مکتوب جاری کیا حضرت عمر کو بلوانے کے لیے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ موقع تھا جب حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دوبارہ اذان دی تھی۔
इसी दौरान फिर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ही यहाँ पर मस्जिद तमीर की गई, जिसे फिर मस्जिद अक्सा का नाम दिया गया। वरना तो टाइटस ने जब हमला किया था और तो उसने हैकल सुलेमानी को पूरी तरह तबाह करके रख दिया था। उसकी सिर्फ एक ही दीवार बची थी, जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, और जिसके पास यहूदी आज भी आके रोते हैं और उन्हें यकीन है कि उनका मसीहा आएगा और वह दुनिया पर दोबारा से कब्ज़ा हासिल कर लेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक के बाद जो सल्तनत उस्मानिया के जो आखिरी बादशाह थे, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी दोम, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक के जो उस वक़्त की तजावीज़ थी उनको खातिर में लाते हुए उनको इम्प्लीमेंट करवाया था और कहा था कि जब तक वो मौजूद हैं उस वक़्त तक कोई भी यहूदी फ़लस्तीन में किसी किस्म की कोई जायदाद, कोई ज़मीन, कोई घर, कुछ भी नहीं खरीद सकता। उसके बाद फिर इनकी साजिशें ऐसी बढ़ी कि सल्तनत का वो जो आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद थे उनको मजबूर करवाया गया और हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया गया। उसके बाद तुर्की से उनका लौज़ान का जो माहदा चल रहा है, जिसे कि माहदा लौज़ान कहा जाता है और इस तरह के बाकी सारे मसाइल जो इस वक्त चल रहे हैं और पूरी दुनिया पे जैसे वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी के नाम से उनकी जो तंजीम है वो किस तरह से काबिज़ है हर जगह पे, हर इस्लामी मुल्क को तकरीबन वो तबाह कर चुके हैं। 2-3 मुल्क हैं जो रह गए हैं, उनको उनकी आंखों में वो खटकते हैं और उन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पे हैकल दोबारा से बनाने का मंसूबा पूरी तरह से तैयार कर लिया है और इसको पूरा करने के लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि उनका जो मसीहा है वो यहीं से ज़ाहिर होगा और यहीं से वो दुनिया पे दोबारा से हुकूमत करेंगे। जिस वक़्त टाइटस ने दोबारा हमला किया था हैकल सुलेमानी पे, वो यहाँ से डेविड स्टोन के नाम से एक पत्थर था जिस पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ताजपोशी हुई थी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, वो उस वक़्त उसे भी उठाकर ले गया था अपने साथ। टाइटस जो है वो उस डेविड स्टोन को उठाकर आयरलैंड और वहाँ से स्कॉटलैंड और वहाँ से फिर इंग्लैंड आ गया वो पत्थर, और अब लंदन की पार्लियामेंट में मौजूद है, जहाँ पे ये मलका और उसके बाद ये चार्ल्स जो है इसकी ताजपोशी की गई है और उन्होंने उस तख्त के नीचे उसको रखा हुआ है। बेसिकली वो उसी पे इसकी ताजपोशी करते हैं और यहूदियों के मुताबिक वो उस पत्थर को वहाँ से लाकर हैकल दोबारा तमीर करेंगे और वहाँ पे रखेंगे और वहीं से उनका जो मसीहा है उसकी दोबारा से ताजपोशी की जाएगी। अब अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। आजकल जो ये हमास की जंग और इसराइल की जंग जारी है, इस सब के पीछे वजह एक ही है कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि इस सब से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे और जिसके बाद हालात इस कदर कशीदा हो जाएं कि तीसरी जंग अजीम समझिए शुरू हो चुकी है। तीसरी जंग अजीम यानी कि जिसको ग़ज़वा हिंद भी कहते हैं, जिसके बारे में वीडियो के शुरू में आपको बता दिया गया था कि बहुत बड़ा मार्का होगा ये और हक़ और बातिल के दरमियान एक दफ़ा फ़र्क वाज़िया हो जाएगा और मुसलमान दोबारा से अपनी हुकूमत कायम करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। लेकिन ये बहुत बड़ी खून रेज़ी के बाद होगा जिसमें हज़रत ईसा दोबारा से दुनिया में आएंगे, हज़रत इमाम मेहदी जो है उनका ज़ुहूर होगा और दज्जाल के साथ जो उनकी जंग होगी, वो सारे हालात, और उसके बाद मुसलमानों को दोबारा फ़तह नसीब होगी। लेकिन इससे पहले हालात जिस कदर कशीदा हैं, अरब के बारे में जैसे कि पेश गोई की गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वही अरब कि अरब तबाह हो गए, ऐसा फितनों की ऐसी बारिश होगी कि अरब का कोई घर इससे नहीं बच सकेगा। ये खून रेज़ी, ये तीसरी जंग अजीम, ग़ज़वा हिंद या आर्मेगेडॉन के नाम से ईसाइयों की किताब में भी ये बात मौजूद है और अमेरिका तो बारखा ये बात कह चुका है कि हम ही वो नस्ल हैं जो इस बड़ी जंग को देखेंगे और मुसलमानों के साथ उनकी खुली दुश्मनी किसी तौर भी ऐसी नहीं है कि जो हमें पता ना हो। चाहे यूएई में देख लें, आजकल सऊदी अरब में देख लें, उन्होंने हर जगह पे अपने पंजे गाड़ लिए हुए हैं। IMF के नाम पे देख लें, इल्यूमिनाटी से देख लें, जिस भी तरफ से आप देखें हर तरफ से उनके शिकंजे में हम आ गए हैं। इसमें बताने की ख़ास बात इस वक्त ये भी है कि यहूदी इस वक्त गरकद नाम का एक दरख्त है, उसकी बहुत तेज़ी से जो है काश्तकारी की जा रही है, क्योंकि यही एक दरख्त है जो यहूदियों का दरख्त है। वरना क़यामत से पहले जब ये जंग होगी, दुनिया की हर चीज़ बोलकर बताएगी कि मेरे पीछे यहूदी है, हर दरख्त बोलकर बताएगा कि मेरे पीछे यहूदी है, इसको कत्ल करो, सिवाय इस गरकद के दरख्त के जो कि यहूदियों का दरख्त है। जब मार्का शुरू होगा, जैसे कि अब शुरू तो तकरीबन हो चुका है,
اس وقت تو فی الحال مسلمانوں کے لیے مشکل وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، لیکن حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح شروع ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس جنگ کا، آخری حق و باطل کی جو جنگ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں اینڈ پہ فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے اس کے ارد گرد یہودیوں نے ہارپ نامی ٹیکنالوجی کا استعمال اس کو شہید کرنے کی کوششیں وہ کر رہے ہیں، تاکہ ایک قدرتی جو ہے آفت لگے یہ اور ان کا کام بھی ہو جائے، لیکن اس کے بعد مسائل بڑھتے ہی جائیں گے۔ فی الوقت وقت کی ضرورت یہ ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی حفظ کر کے آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اور جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت فرمائی جائے، تاکہ ہم دجال کے فتنوں سے بچ سکیں، کیونکہ دنیا فانی ہے، ہم سب نے مر جانا ہے اور قیامت آنی ہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔